قائد اعظم کی اہلیہ جوان عمری ہی میں ان کا ساتھ چھوڑ کر اگلے جہان سدھار جاتی ہیں۔ قائد اعظم کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نازک مرحلے پر محترمہ فاطمہ جناح اپنے غم زدہ بھائی کی دیکھ بھال اس طرح اپنے ذمے لیتی ہیں کہ اپنا میڈیکل پروفیشن تک ترک کر دیتی ہیں۔ قائد اعظم کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو یہ آ کے تو قائد اعظم کے ساتھ رہنے لگی، کیونکہ قائد اعظم ایک تو مصروف پڑے تھے، ایک ان کو بہت اس سے دھچکا لگا ان کی اہلیہ کے انتقال کا، تو یہ پھر ان کو ذرا ایک تو ڈھارس بندھانے کے لیے، سنبھالا دینے کے لیے، اور دوسرا ان کے امور منصبی جو تھا اس میں ان کی ساتھ ایک قسم کی سہولت پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی۔ ایک تو ان کے گھر کا سارا خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ادویات کا، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تو وہ علیل ہی تھے ان زمانوں میں بھی جب تحریک پاکستان جاری تھی، اور پھر قیام پاکستان کے بعد تو بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ مادر ملت ہی تھیں جنہوں نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھا۔ میں بڑی معذرت سے کہتی ہوں کہ ہماری قوم میں بڑے عجیب لوگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے جب ہم نے مادر ملت کا سال یہاں نظریہ پاکستان اور پھر پاکستان میں بھی 2003 میں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر منایا، تو لوگ کہتے تھے وہ تو ایک نرس تھیں، قائد اعظم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کا کیا رول تھا؟ یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ مادر ملت کا رول صرف اتنا نہیں تھا۔ مادر ملت وہ واحد خاتون تھیں، یا واحد مطلب انسانوں میں تھیں ڈاکٹر کے بعد، کہ جو جانتی تھی کہ قائد اعظم کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اس زمانے میں ٹی بی کا مرض سمجھا جاتا تھا کہ یہ موت کو ہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے قائد اعظم کی دیکھ بھال ایک ماں، ایک بہن کی طرح کی۔ برصغیر کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کو تحریک پاکستان کے لیے آمادہ کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح مگر یہ چیلنج بھی قبول کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جیسے علاقے میں جہاں کوئی خواتین کے باہر نکلنے کی روایت ہی نہیں، وہاں ریفرینڈم سے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، اور وہاں کی خواتین مادر ملت کی ترغیب سے باہر نکلیں، گھر گھر جا کے انہوں نے مردوں کو نکالا کہ آپ ریفرینڈم میں ووٹ دیں پاکستان کے حق میں۔ تو آپ سمجھیں خیبر پختونخوا کی شمولیت پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک اہم کردار ہے جو خواتین نے ادا کیا۔ جو صوبہ پاکستان میں شامل بھی نہیں ہو رہا تھا، جیسے یو پی تھا، سی پی تھا، بنگال کا وہ حصہ جو شامل نہیں ہو رہا تھا، پنجاب کا وہ حصہ، اور اس وقت صوبے سرحد میں بھی برقع پوش خواتین نے جلوس نکالے، جلسے کیے، اور اتنا کام کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مادر ملت نہ ہوتی اور وہ عورتوں کو اس طرح نہ لے کر آگے چلتی تو شاید پاکستان 7 سالوں میں بننا اتنا آسان نہیں تھا۔ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار خاموش کردار ہے۔ قیام پاکستان کے بعد شروع زمانے میں بھی وہ خاموش ہی نظر آتی ہیں، لیکن خاموشی کا ایک قفل ٹوٹ جاتا ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ پاکستان اس راستے سے بتدریج ہٹ رہا ہے جس پر اسے قائد اعظم نے گامزن کیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا جنرل ایوب خان کے خلاف اپوزیشن کا متفقہ امیدوار بننا ایک سیاسی معجزے سے کم نہیں۔ کوئی ایسا ان کو چاہیے تھا شخص جس کے بارے میں کسی قسم کی کنٹروورسی نہ ہو، تو ان نے سب طرف چھان بین کر کے فیصلہ یہ کیا کہ مادر ملت، کیونکہ وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں اور وہ تحریک پاکستان میں بھی شامل تھی اور بالکل غیر متنازع ان کی شخصیت ہے، تو ان کو جا کے درخواست کی کہ آپ قیادت کریں، تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ بلکہ مجھے یاد ہے ان دنوں کا ایک جالب کا ہی تھا شعر، بچوں پہ چلی گولی ماں دیکھ کے یہ بولی، میں دیکھتی رہ جاؤں یہ مجھ سے نہ نہیں ہوگا، میدان پہ اتر آئی ایک برق سی تھرائی۔ ایوب خان کے حوالے سے لوگوں میں خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ان کے سامنے صدارت کا انتخاب لڑنے کو تیار نہیں تھے، اور متفقہ طور پر سب کی سمجھ میں یہ آیا کہ مادر ملت کی جو سوچ و سمجھ ہے وہ قائد اعظم کی ہی سوچ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم ایسی ہے کہ تحریک پاکستان کے دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
गुलाब का फूल था निशान अयूब खान का, और मादरे मिल्लत का था लालटेन। और बड़ा हमने लालटेन लालटेन का चर्चा किया और इनके लिए मतलब कैंपेनिंग भी की, और जौक दर जौक लोग इनके जुलूसों में और जलसों में आते थे, बावजूद इसके कि उस दिनों में अयूब खान की हुकूमत थी। इत्तेफाक से उसी दिन मेरी गाड़ी सिली जानी थी, तो मैं लाहौर से सखर तक उस गाड़ी इलेक्शन कैंपेन में, तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो इलेक्शन कैंपेन ऐसी जो गाड़ी तो हर स्टेशन पे रुक जाती, लोग खम्भों पे चढ़ गए, गाड़ी के इंजन पे चढ़ गए, डब्बों के ऊपर चढ़ गए, इधर प्लेटफार्म पे चढ़ गए, इधर प्लेटफार्म पे चढ़ गए, कोई रुकने चलने की गाड़ी, बल्कि कई दफ़ा इंजन वालों ने वो डब्बे अलहदा करने पड़े। ये सिर्फ इंतखाबी मुहिम की बात नहीं, आम तासुर भी यही है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना सदारती इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगी। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश अब बन चुका है, वहाँ मैसिव लोग जो थे वो मादरे मिल्लत के साथ थे। पंजाब और यहाँ के सूबों के भी लोग बहुत हद तक उनके साथ थे, लेकिन वो जो हमारे यहाँ बिक जाने का एक अफसोसनाक पहलू है, उसने मतलब कुछ जाली काम हुआ और कुछ ख़रीदारी का हुआ, वो जहन में किसी के उस वक्त नहीं। अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का सहारा लिया। अब बेसिक डेमोक्रेसी ये थी कि 40,000 अफराद जो थे वो एक नुमाइंदा जो थे उसको करते थे इलेक्ट। अगर ये एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं कि हर एक के पास वोट का हक हो, उस हिसाब से होता तो कोई सवाल ही नहीं था कि अयूब खान जो था वो कामयाब होता, उसने तो हारना ही हारना।